حسین کے خلاف ہیں. اب ایک عرض و گفتگو اور مومنین سے کہ جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں, کیا ہو گیا ہے کہ عزاداری اہل بیت کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے مومنین پیسہ دے رہے ہیں, ایسے افراد کو ممبروں پہ بٹھا رہے ہیں جو کبھی ذوالجنوں کو سجدے کرا رہا ہے, جو کبھی جناب جبرائیل کو معاذ اللہ جو ہے معاذ اللہ کمین کہہ رہا ہے, جو علی رب کے نعرے لگوا کے شیعوں کو قتل عام کرانے کے لیے جو ہے مواد فراہم کر رہے ہیں, جو جھوٹے مصائب بیان کر کر کربلا کی حیثیت کو پامال کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ساری ذمہ داری انتظامیاؤں کی اور کس کی ہے؟ مومنین کی. یہ ذمہ داری ہے مومنین کی کہ جہاں مصائب سنیں پوچھیں کس کتاب سے پڑھا, صحیح ہے ضعیف صحیح, لے کے آؤ دلیل, کتاب دکھاؤ. یہ نہ کہو کہ جی فلانے ذاکر کا مجموعہ مجالس میں پڑھا, نہ, یہ قابل قبول نہیں ہوتا علمی دنیا میں. 2 صفر ملا کے کچھ نہیں ہوتا, 10 صفر ملا کے کچھ نہیں ہوتا. اور مومنین یہ جان لیں کہ مصائب میں ایک چیز ہے, بلکہ قول نقل کرنے میں ایک چیز ہے, یہ ڈسکس نہیں کیا جائے گا. یاد رکھیں عزاداری کو نقصان ہو رہا ہے, اور یہ ذمہ داری ہے علماء کی اور خطبہ کی کہ عزاداری کا دفاع کریں. کھیل نہ بننے دیں جاہلوں کے ہاتھوں, جن کو اصول دین نہیں پتا, فروع دین نہیں پتا. خون امام حسین کو کھیل نہ بننے دیں جاہلوں کے ہاتھوں, چرسیوں کے ہاتھوں. قول نقل کر کیا جاتا ہے, اسے کہا جاتا ہے جیسے کہ نقل قول, زبان قول, زبان قال. زبان قال کیا ہے یہ ہم آپ کو واضح بتائیں تاکہ آپ لوگ بھی ان چیزوں کو سمجھیں. اور اگر کوئی شاعر ہے اور اگر کوئی مجلس پڑھتا ہے تو وہ ان دونوں چیزوں کا خیال رکھے, وإلا حرام میں مبتلا ہو جائے گا. مثال کے طور پہ کہا جائے کہ یہ جو صاحب ہیں, ان کا جب بیٹا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے سے یہ کہا. اب میں آپ سے بتاؤں کہ فلانے کا جب بیٹا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا. اب جب آپ کو یہ بیان کرنا ہے تو وہی بیان کرنا ہوگا جو انہوں نے کہا. اسے کہتے ہیں زبان قال, یہ نقل قول کر رہے ہیں. فرض کریں آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم جا رہے ہو, جاتے ہی فون کرنا اور پڑھائی پہ توجہ دینا, صرف اتنا کہا تھا. اب ہمیں کیا بتانا ہوگا کہ جب ان کا بیٹا جا رہا تھا تو والد نے یا والدہ نے بیٹے سے کہا کہ جا رہے ہو, جاتے ہی فون کرنا, پڑھائی پہ توجہ دینا. اور ہمیں بتانا ہوگا کہ یہی کہا تھا. ایک چیز ہو جاتی ہے زبان حال, یہ ہے زبان قال جسے کہا جاتا ہے نقل قول. ایک ہے زبان حال. زبان حال کیا ہے کہ ہم کہیں کہ بیٹا رخصت ہو رہا تھا, عجیب باپ کی حالت تھی. اب یہ خیال آ رہا ہوگا دن میں یہ جا رہا ہے, اب پتہ نہیں میں دوبارہ مجھے دیکھ پائے گا کہ نہیں دیکھ پائے گا, میری تو طبیعت خراب رہتی ہے, اگر میں بیمار ہوا تو اسپتال آ پائے گا کہ نہیں آ پائے گا, اور اگر واپس آ گیا تو مجھے زندہ دیکھ پائے گا کہ نہیں دیکھ پائے گا. اب یہ جا تو رہا ہے 5 سال کے لیے, اس کی شادی میں دیکھ بھی پاؤں گا کہ نہیں دیکھ پاؤں گا. یہ زبان قال نہیں ہے, یہ نقل قول نہیں ہے. اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ ایک باپ کی کیفیت ہے. خطیب کی ذمہ داری یہ ہے کہ مصائب میں, اور شاعر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اشعار میں اس بات کو کلیئر کرے کہ میں کون سی زبان قال بیان کر رہا ہوں مصائب میں, اور کہاں پر زبان حال بیان کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ آغا سستانی کا اور دیگر مراجع کا جو فتویٰ آیا کہ مثال کے طور پہ جبرائیل صحرا پہنا رہے ہیں, اس قسم کی چیزیں, تو آغا سستانی نے اکثر مراجع نے فرمایا کہ نا, اس قسم کے اشعار حرام ہیں اگر اس کو حدیث کے طور پہ سنایا جا رہا ہے, اگر اس کو قول کے طور پہ سنایا جا رہا ہے, اگر اسے بتایا جا رہا ہے کہ واقعہ ایسا ہوا اور یہ ہمیں ائمہ نے بتایا, اگر یہ بتایا جا رہا ہے تو پھر یہ ایسے اشعار حرام ہیں. لیکن اگر کوئی قرینہ موجود ہے اور آپ نے کلیئر کر دیا ہے کہ یہ میں ایک منظر کشی کر رہا ہوں, حدیث میں نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے, یہ میں اپنا ایک خیال بیان کر رہا ہوں, تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ذمہ داری کیا ہے پھر کہ ہم بتائیں پبلک کو کہ یہ زبان قال نہیں ہے,
یہ زبان حال ہے، یہ میرا خیال ہے۔ لہٰذا انڈیا کے جو بڑے خطبہ تھے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ مصائب میں کیا کہتے تھے؟ میرا دل یہ کہتا ہے۔ اور جب وہ یہ جملہ کہتے تھے تو انہوں نے ماحول بنایا ہوا تھا کہ یہاں پر ہم حدیث بیان نہیں کر رہے، یہاں پر ہم قول معصوم بیان نہیں کر رہے، یہاں پر ہم ایک اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ جو ایک ماں کی کیفیت ہو سکتی ہے، یہ لیکن یہ میرے الفاظ ہیں۔ آج بھی ایران و عراق میں آپ جائیں تو ممبر پہ جب مصائب ایک عالم پڑھنے لگتے ہیں تو بعض دفعہ جب وہ شعر بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اب شعر بیان کرنے جا رہا ہوں فلانے شاعر کا کہ جس میں اس نے حضرت زینب کا زبان حال بیان کیا ہے۔ میں اشعار پڑھنے جا رہا ہوں فلانے شاعر کے کہ جس میں شاعر نے حضرت علی اصغر کی شہادت کی منظر کشی اپنے الفاظ میں کی ہے، اور حضرت علی اصغر کی شہادت کے وقت امام حسین کا زبان حال بیان کیا ہے۔ کلیئر کرتا ہے وہ پہلے۔ لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں کو جب علماء نے پبلک کے خوف کی وجہ سے بتانا چھوڑ دیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ اشعار کو لوگ سمجھنے لگے روایت، ذاکر کے جملوں کو سمجھنے لگے مقتل۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دشمن عزاداری، یہ بہابی سلفی، ایک دن آئے گا کہیں گے جھوٹے مصائب ہیں۔ تو یہاں میں کلیئر کرنا ہوگا کہ یہ زبان حال ہے، یہ تخیلات ہیں۔ سچے مصائب سننے آؤ، تاریخ طبری میں بھی دکھائیں تمہیں، تاریخ ابن عساکر میں بھی دکھائیں، تاریخ دمشقی میں بھی دکھائیں، مقتل خوارزمی میں بھی دکھائیں، اور تمہاری ساری کتابوں میں دکھائیں۔ تو یہ ہمیں کلیئر کرنا ہوگا کہ یہ میں تخیلات شاعر کا بیان کر رہا ہوں، یا کسی خطیب کا زبان حال بیان کر رہا ہوں، یا یہ اس وقت میں مقتل بیان کر رہا ہوں، اور مقتل بیان کر رہا ہوں تو شیعوں سے کر رہا ہوں یا سنیوں سے کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اس قسم کے موضوعات میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم بالکل سخت ہیں، کوئی دوستی یاری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے یہاں پر۔ اگر یہ دین کا مذاق بننے دیا گیا، جو دل چاہے جو چاہے کہہ دے پبلک سے داد لینے کے لیے، تو یاد رکھیں یہ عزاداری اور خون امام حسین کا کھیل بن جائے گا۔